7 ستمبر 1974۔ اس اعتبار سے یہ قابل ذکر دن ہے کہ جب پاکستان میں ایک گروہ یہ عقیدہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش بھی ہے، تو اس وقت پاکستان میں جو سنی علماء تھے انہوں نے کوشش کی اور 7 ستمبر 1974 میں نیشنل اسمبلی میں اور نیشنل لیول پہ اس بل کو پاس کروا لیا کہ ایسا کہنے والے لوگ اقلیت ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے بعد سے پھر ہر سال 7 ستمبر کو وہ جو ایک عظیم فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی تھی اس کے طور پہ اسے منایا جاتا ہے اور ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد تشریعی اور غیر تشریعی طور پر کسی نبی کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کا خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ امام مسلم نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی خوبصورت گھر تعمیر کیا اور اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، ہر طرف سے دیکھتے ہیں، جب وہ اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر مکمل ہو جاتی تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری مثال اس اینٹ کی سی ہے، اب میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کو خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ اور پھر آگے مزید یہ طویل حدیث پاک ہے، اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 دجال کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اس دنیا میں نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ ہی قرب قیامت تک کوئی آئے گا، بلکہ قیامت کی صبح تک آپ کی شریعت ہی نافذ رہے گی۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو اور خاتم النبیین ہونے کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔